نوید ذیشان شاہ طیبہ امام اعظم ابو حنیفہ، قلوب ملت کے ہیں مسیحا امام اعظم ابو حنیفہ، عطائے خیر الورا بھی ہیں یہ، عطائے خیر الورا بھی ہیں یہ، دعائے شیر خدا بھی ہیں یہ، عطائے خیر الورا بھی ہیں یہ، دعائے شیر خدا بھی ہیں یہ، امام جعفر کے نور دیدہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ حنبلی ہوں یا مالکی ہوں یا شافعی ہوں یا مقتدی ہوں، حنبلی ہوں یا مالکی ہوں یا شافعی ہوں یا مقتدی ہوں، بنے ہیں سب کے لیے وسیلہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور یہ غوث ابدال اور قلندر ہے حنفیہ دائرے کے اندر، یہ غوث ابدال اور قلندر ہے حنفیہ دائرے کے اندر، سب کے لیے ہیں نازش شریعہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور یہ ماننا ہوگا سب کو ہر دم ہمارا ہر پیشوا ہے اعظم، یہ ماننا ہوگا سب کو ہر دم ہمارا ہر پیشوا ہے اعظم، تبھی تو نعرہ ہے یہ شنیدہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور مچل رہے ہیں غلام سارے، مچل رہے ہیں غلام سارے، لگا رہے ہیں یہ ان کے نعرے، مچل رہے ہیں غلام سارے، لگا رہے ہیں یہ ان کے نعرے، پڑھا ہے مظہر نے جب قصیدہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اور جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ آپ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ نے 55 حج کیے، 55 حج کیے اور 7000 مرتبہ آپ نے عمر کے اندر قرآن مجید کو ختم کیا، 7000 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب آپ نے حاصل کیا، اور 40 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی، اور 45 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں ادا فرمائی، اور راتوں کو کھڑے ہو کر 2 نوافل کے اندر پورا قرآن مجید ختم کرنے والی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کا ذکر خیر ہم کریں گے اور ان کے فیضان سے اپنی زندگیوں کے اندر برکتیں سمیٹیں گے۔ عزیزان محترم، آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے، یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اور بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ بات تھوڑے اضافے کے ساتھ موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہیں، اور اس مجلس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ آپ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب دین سریا پر بھی پہنچ چکا ہوگا، جب دین سریا کی بلندیوں پر بھی پہنچ چکا ہوگا، تو وہاں تک پہنچ کر بھی جو شخص معرفت حاصل کرے گا وہ شخص فارسی نسل ہوگا، اور فارسیوں میں سے ایک شخص ہوگا۔
بعض روایات کے اندر کچھ لوگوں کا ذکر آیا ہے، یعنی کچھ اشخاص ایسے ہوں گے جو ثریا کی بلندیوں تک بھی دین پہنچا ہوگا، پھر بھی وہاں تک اس کی معرفت حاصل کر لیں گے، اور بعض روایات کے اندر ایک شخصیت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب یہ بات بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات اس سے مراد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مگر بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے مراد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، کیونکہ اگر حضور ان کے بارے میں فرماتے، وہ تو اس وقت مجلس کے اندر موجود تھے، حضور ان کے بارے میں فرما دیتے، مگر آقا کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں نہ کہی، بلکہ فرمایا فارسی و نسل ہوگا، اور فارسی لوگوں میں سے کچھ اشخاص ہوں گے یا ایک شخص ہوگا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے یہ حدیث پاک نہیں ہے۔ اب یہ حدیث پاک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ مدینہ پاک کے رہنے والے تھے، آپ محدث مدینہ تھے، مدینہ پاک کے اندر رہنے والے تھے، اور آپ وہاں پر ہی رہا کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے آپ مدینہ سے باہر جاتے، اپنا گھوڑا بھی آپ نے رکھا ہوا تھا، جہاں پر مدینہ پاک کی حدود ہیں آپ وہاں پر قضائے حاجت نہیں فرمایا کرتے تھے، اس قدر ادب کا لحاظ تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ عربی و نسل تھے، فارسی و نسل امام مالک بھی نہ تھے، مدینہ پاک کے رہنے والے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ اسقلان سے آ کر مکہ شریف کے اندر بس گئے تھے، اور وہ بھی فارسی و نسل نہ تھے بلکہ وہ بھی عربی و نسل تھے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا شہر کے رہنے والے تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے رہنے والے تھے، اور امام ترمذی ترمذ کے رہنے والے تھے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سجستان کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح یہ فارسی و نسل نہ تھے۔ فارسی و نسل اگر محدثین میں سے، فقیہوں میں سے جو شخصیت فارسی و نسل ہے وہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات آپ فارسی و نسل تھے، اور آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی 3 پشتیں تابعی ہیں، آپ کی 3 پشتیں تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت کے ساتھ صحابہ کرام کی زیارت کی ہو، ایک صحابی کی زیارت کی ہو یا متعدد صحابہ کرام کی زیارت کی ہو، ایمان کی حالت کے ساتھ اس کی ملاقات ہو یا اس کی زیارت ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ کرام میں سے اس وجہ سے بھی آپ بلند درجہ پر ہیں کہ آپ تابعی تھے، آپ تابعی تھے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آپ کو اس قدر رسائی حاصل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قدر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت فرماتے تھے۔ عالم ذرا دیکھیے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شام کے اندر مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا۔ یہ بات کشف المحجوب کے اندر درج ہے۔ فرماتے میں حاضری دینے کے لیے گیا، اور وہاں پر میں آرام کرنے کے لیے میں وہاں پر کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ آپ آرام فرمانے لگے، حتیٰ کہ آپ کو خواب کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی۔ مزار مؤذن رسول کا ہے اور آپ شام کے اندر موجود ہیں، مگر آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بزرگ شخصیت کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس طرح آپ اس سے محبت فرما رہے ہیں جس طرح بچوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، جس طرح بچوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اس طرح آقا کریم علیہ السلام اس شخصیت کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح محبت فرما رہے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر سوچا
کہ یہ شخصیت کون ہے جس سے آقا کریم علیہ السلام اتنی محبت فرما رہے ہیں، تو میرے دل کے اندر یہ خیال آنا ہی تھا، حیرت اور استعجاب کی کیفیت پیدا ہونی ہی تھی۔ ادھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان علی حجویری یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمہارے امام ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک اس قدر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رسائی حاصل تھی، اور وہ حدیث پاک کہ سریا تک بھی اگر اس کی علم جو ہے وہ پہنچا ہوگا تو وہ شخص سریا تک پہنچے ہوئے علم کی بھی معرفت حاصل کر لے گا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے مراد جو شخصیت ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک اس قدر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رسائی حاصل تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قدر محبت جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول ملتا ہے آپ کی پیدائش 61 ہجری کے اندر ہوئی۔ کتنے ہجری کے اندر؟ 61 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور دوسرا قول جو ملتا ہے وہ 70 ہجری کا ملتا ہے۔ اور تیسرا قول جو قول مختار ہے وہ قول 80 ہجری کا ملتا ہے، جو آپ نے بھی سن رکھا ہے، اور یہ مشہور قول ہے، اور قول مختار بھی یہی ہے کہ آپ کی پیدائش 80 ہجری کے اندر کوفہ کے اندر ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 150 ہجری کے اندر 150 ہجری کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے۔ اور اسی شعبان المعظم کے مہینہ کے اندر تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ 2 شعبان المعظم کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور بعض علماء کرام نے 15 شعبان المعظم شب برات کی رات کا قول بھی لیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو قول مختار ہے اس قول کے مطابق 80 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور 150 ہجری کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ 70 سال کی عمر مبارک آپ نے اس دنیا کے اندر گزاری۔ آپ کا نام نعمان ہے، جو اصل نام ہے وہ نعمان ہے، اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور آپ کا لقب امام اعظم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کے والد کا نام ثابت ہے، آپ بھی تابعی تھے اور آپ کے والد محترم بھی تابعی تھے، اور ثابت کے والد کا نام زوتا تھا۔ زوتا قبول اسلام سے پہلے ان کا نام زوتا تھا، پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر اس کے بعد ان کا جو نام پایا گیا وہ نام النعمان ہے، ان کا نام نعمان ہے، اور ان کے والد کا نام زوتا، النعمان کے والد کا نام مرزبان ہے۔ اب اس طرح سلسلہ نسب بنا کہ نعمان بن ثابت بن زوتا النعمان بن مرزبان، یہ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب بنتا ہے۔ آپ فارسی نسل تھے۔ حضرت زوتا آپ کیونکہ فارسی نسل تھے، آپ کے دادا محترم وہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور اس دن فارسیوں کا نوروز کا دن تھا، وہ نوروز منایا کرتے تھے، اور اس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت زوتا النعمان فالودہ لے کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور آ کر فالودہ پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ قبول فرمائیں کیونکہ آج ہمارے نوروز کا دن ہے، آج ہمارے نوروز کا دن ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا تو ہر روز ہی نوروز کا ہوتا ہے، ہمارا
ہر روز ہی نوروز کا دن ہوا کرتا ہے۔ تو اسی دور کے اندر ہی آپ کے صاحبزادے جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے، وہ بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اب وہ 2-3 سال کے ہو گئے، اس کو لے کر آپ کے والد کو لے کر آپ کے دادا جان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ حضور اس کے بارے میں دعا کر دیں، اس کے بارے میں دعا فرما دیں۔ تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کسی بچے کو لے کر اور آپ ان بزرگوں سے کہیں کہ حضور اس کے بارے میں دعا کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، تو وہ بزرگ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے لیے تو دعا کرے مگر اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کر دے، اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کرے، ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ ابھی بچہ ہی 2-3 سال کا ہے، اس کے لیے تو دعا کرتے مگر اس کی اولاد کے لیے دعا ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ مگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت زوطا النعمان اپنے بیٹے ثابت کو لے کر حاضر ہوئے اور جا کر دعا کے بارے میں درخواست کی اور کہا حضور اس کے بارے میں دعا کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں بھی دعا کی اور کہا اللہ رب العزت اسے بھی برکت دے اور اس کی اولاد کو بھی برکت عطا فرمائے، اس کی اولاد کو بھی برکت عطا فرمائے۔ عطائے خیر الورا بھی ہیں یہ، عطائے خیر الورا بھی ہیں یہ، دعائے شیر خدا بھی ہیں یہ، عطائے خیر الورا بھی ہیں یہ، دعائے شیر خدا بھی ہیں یہ، امام جعفر کے نور دیدہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے بھی آپ نوازے گئے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بھی آپ کو رسائی حاصل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح فقہ کے اندر امام تھے، اسی طرح آپ حدیث کے اندر بھی امام تھے، اسی طرح ہی حدیث پاک کے اندر بھی آپ امام تھے۔ اب دیکھیے ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، جو بات ذرا علمی ہے، اگر آپ غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ دل کے اندر اترتی چلی جائے گی۔ اب جو راوی ہوتا ہے وہ حدیث جب کسی سے لیتا ہے تو اس وقت وہ جو سارا سلسلہ سند ہوتا ہے وہ سلسلہ سند آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، یعنی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ اسی طرح یہ ایک اس کو اصول حدیث کے اندر سند کہتے ہیں، اور جو حدیث پاک ہوتی ہے اس کو متن کہتے ہیں، اس کو متن کہتے ہیں، اور متن سے پہلے والا جو ایک مضمون ہوتا ہے، ایک نام کی لسٹ ہوتی ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ اب وہ سند کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک، حضور کی ذات مبارکہ تک پہنچتا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری بخاری شریف کے اندر 3 واسطوں سے جو احادیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں وہ صرف 22 ہیں۔ کتنی؟ 22، یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آقا کریم علیہ السلام تک 3 واسطے بنتے ہیں، اور ان کی تعداد 22 ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس 4 واسطوں سے ملتی ہے۔ اسی طرح بعد کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی 1 یا 2 واسطوں کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے پاس 22 حدیث مبارکہ ایسی ہیں جو 3 واسطوں سے آقا کریم علیہ السلام تک پہنچتی ہیں۔ اب واسطوں سے کیا مراد؟ یعنی وہ سلسلہ سند، یعنی اس نے اس سے حدیث کو روایت کیا، اس نے اس سے حدیث کو روایت کیا، اور اس نے آقا کریم علیہ السلام سے حدیث کو روایت کیا۔ اب یہ 3 واسطوں سے جو حدیث مبارکہ ملتی ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنی ہیں؟ 22۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب ذرا آپ غور فرمائیں، امام بخاری کے پاس 1 واسطے کے ساتھ کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، 2 واسطوں کے ساتھ بھی کوئی حدیث موجود نہیں ہے،
3 واسطوں کے ساتھ حتیٰ کہ جو ملتی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 22۔ اب ادھر آ جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جدید تحقیق کے مطابق آپ کے پاس جو احادیات کی تعداد ہے، احادیات سے مراد جو ایک واسطہ سے آقا کریم علیہ السلام تک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور آپ نے صحابی سے روایت کی اور اس صحابی نے سیدھا ہی آقا کریم علیہ السلام سے جو سنا اس کو بیان کر دیا، اس کو احادیات کہتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو احادیات ہیں وہ 16 کی تعداد میں موجود ہیں۔ کتنی تعداد میں؟ 16۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ثلاثیات موجود تھیں جن کی تعداد 22 تھی، ان کے پاس نہ تو احادیات تھی نہ ہی ثنائیات تھی، ثلاثیات ان کے پاس موجود تھیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح فقہ کے اندر امام تھے، اسی طرح حدیث کے اندر بھی آپ امام اعظم تھے۔ آپ کے پاس احادیات کی تعداد کتنی؟ 16۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ثنائیات کی تعداد کتنی تھی؟ اب ثنائیات کی تعداد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ثنائیات موجود نہیں ہیں، اور باقی جو دیگر ائمہ کرام ہیں ان کے پاس بھی ثنائیات کی کوئی تعداد موجود نہیں ہے، ایک حدیث مبارکہ بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ثنائیات کی تعداد جو 2 واسطوں سے آقا کریم علیہ السلام تک سند پہنچتی ہے اس کی تعداد 2000 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 2000۔ اب دیگر ائمہ کرام کے پاس اس کی تعداد کوئی موجود ہی نہیں ہے، ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ثلاثیات کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی 3 واسطوں سے جو حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام تک پہنچتی ہیں، جو 3 سندیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تابعی سے روایت کیا اور اس تابعی نے صحابی سے روایت کیا اور اس نے آقا کریم علیہ السلام سے سامنے بیٹھ کر سماع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنی تھیں ثلاثیات؟ 22۔ کتنی تھی؟ 22۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ثلاثیات کی تعداد، یعنی 3 واسطوں سے جو آقا کریم علیہ السلام تک سند پہنچتی ہے اس کی تعداد 4000 ہے، اس کی تعداد 4000 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنی؟ 22، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4000 تک ثلاثیات کی تعداد پہنچتی ہے، اور رباعیات کی تعداد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بے شمار ہے، جس کی کوئی تعداد کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح فقہ کے اندر امام اعظم ہیں، اسی طرح ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اندر بھی امام اعظم ہیں، امام اعظم ہے۔ احادیات کی تعداد بھی آپ کی زیادہ ہے، بلکہ آپ کے پاس ہی احادیات موجود ہیں، ثنائیات بھی آپ کے پاس موجود ہیں، اور ثلاثیات کی تعداد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنی ہے؟ 4000۔ تو سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سند جو آقا کریم علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے وہ بہت کم ہے۔ اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فقہ کے اندر بھی امام مانے جاتے ہیں، اور امام اعظم ان کو کہا جاتا ہے۔ پوری روئے زمین پر 80% جو لوگ ہیں وہ حنفی مذہب کے پیروکار ہیں، اور بقیہ 20% جو ہیں وہ بقیہ حنبلی ہیں، شافعی ہیں اور مالکی ہیں۔ سب سے زیادہ جو طبقہ پایا جاتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب تقلید کیوں ضروری ہے؟ تقلید اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہر شخص مسئلے نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر شخص مسئلے کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا، قرآن مجید کے اندر فرمان کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، احادیث مبارکہ سے مسائل کو اخذ کرنے کی، استنباط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے تقلید جو ہے وہ ضروری ہے۔
اب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سن رکھی ہے، آپ کو جب گورنر بنا کر بھیجا گیا، آقا کریم علیہ السلام ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا معاذ اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو کیا کرو گے؟ اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، جب بھی کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے گا تو میں اس کو قرآن سے مسئلہ بتاؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا معاذ اگر تمہیں قرآن سے مسئلہ نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ کی احادیث مبارکہ سے، آپ کے فرمان سے اس مسئلے کو نکال کر اس کو بتاؤں گا۔ اب حضور نے پھر پوچھا اگر تمہیں حدیث مبارکہ سے بھی مسئلہ نہ ملا، نہ ہی قرآن سے مسئلہ ملا اور نہ ہی حدیث مبارکہ سے ملا، پھر کیا کرو گے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر میں قرآن مجید کو اور حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا، اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کر کے مسئلہ بتاؤں گا۔ اسی کو ہی قیاس کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے اس میں سے مسئلے کو اخذ کر کے ان کو بتا دینا۔ اب صحابہ کرام کے دور کے اندر علم الفقہ کی ضرورت جو تھی وہ نہ پیش آئی، کیونکہ اس وقت اس قدر غفلت کی زندگی نہیں گزارا کرتے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو بھی جاتا تھا تو آقا کریم علیہ السلام موجود تھے، ان سے پوچھ لیا کرتے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ان سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ مگر بعد کے دور کے اندر اس کی بڑی اشد ضرورت پیش آنی تھی کہ علم الفقہ کو مرتب کیا جائے۔ جس طرح ہم سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم اتحیات کے اندر بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو کیا کیا جائے، یا ہم قیام کے اندر سورہ فاتحہ کی بجائے اتحیات پڑھ رہے ہوں تو پھر کیا کیا جائے۔ یعنی یہ مسائل، ہم اتنی غفلت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہماری اتنی غفلت کی زندگی بعد کے اندر جو شروع ہوئی، یہ چیزیں آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر نہ تھیں اور صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی نہ تھیں۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے اور آپ کے دور مبارک کے اندر اس چیز کی ضرورت جو تھی وہ محسوس کی گئی۔ تو سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کو وجود دیا۔ سب سے پہلے فقہ کے جو امام ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تمام امت پر یہ آپ کا احسان ہے، آپ نے فقہ کو مرتب کیا اور تمام مسائل کو قرآن و حدیث سے استنباط کر کے امت تک پہنچایا، اور یہ سب پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے۔ اب ہر شخص قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے سخت بخار ہے اور بخار جان نہیں چھوڑ رہا، لہٰذا کوئی دم کر دیں، میں تندرست ہو جاؤں، شفا یاب ہو جاؤں۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی اور سورہ اخلاص پڑھ کر اس شخص کو پھونک دیا، دم کر دیا۔ اب وہ شخص جو تھا وہ تندرست ہو گیا، شفا یاب ہو گیا۔ جس کو کافی عرصہ سے بخار لاحق تھا اور اتر ہی نہیں رہا تھا، اب وہ جو شخص تھا وہ اپنے گاؤں کے اندر گیا اور اس نے جا کر اعلان کر دیا۔ اس نے کہا اگر کسی کوئی لا علاج مرض ہو، کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو جو دور نہ ہو رہی ہو، تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کو دم کروں گا، وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اب لوگ جمع ہو کر آنے لگے، اب اس شخص کے پاس لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگے۔ اب وہ ایک مرتبہ پڑھتا سورہ اخلاص، 2 مرتبہ پڑھتا، 3 مرتبہ پڑھتا، حتیٰ کہ 100 مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھ دیتا، مگر شفا حاصل نہ ہوتی تھی، شفا حاصل نہ ہوتی تھی۔ دوڑا ہوا حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ حضرت سورہ اخلاص 1 ہے یا 2 ہے؟ آپ نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا آپ نے 1 مرتبہ پڑھ کر مجھے دم کیا تھا اور میں شفا یاب ہو گیا تھا، حتیٰ کہ میں 100 مرتبہ بھی پڑھ دیتا ہوں مگر کوئی شفا نہیں حاصل ہوتی۔
تو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے، زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے۔ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے، میں نے ساری زندگی اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، ساری زندگی زبان سے سب و شتم نہیں کیا، گالی گلوچ نہیں کیا، اور ساری زندگی نماز روزے کے اندر اور دین کے مسائل کے اندر اپنی زندگی کو میں نے گزارا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میری زبان کے اندر طاقت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ مسئلے کو نکالنا یا کسی کو شفا دم کی صورت میں دینا یا اس طرح کے مسائل ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے، ہر شخص کی طاقت یہ اجازت نہیں دیتی کہ تم ایسا کرو، مگر یہ وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت منتخب کر لیا کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ کے دور مبارک کے اندر ایک بی بی تھی جو دائی تھی، اس کے حجرہ کے اندر عورتیں آتی اور ان کے بچے پیدا ہوتے تھے۔ اب رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، اس دور کے اندر کیونکہ یہ لائٹیں تو تھی نہیں، اب رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی۔ اب دونوں عورتوں کے ہاں رات کے وقت جو دو عورتیں آئی تھیں، دونوں عورتوں کے ہاں اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرما دی۔ اب جب صبح ہوئی تو ایک بچہ تھا اور ایک بچی تھی، ایک بچہ تھا اور ایک بچی تھی۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے، ایک کہتی تھی کہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی تھی کہ بچہ میرا ہے۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، تلواروں تک بات آ گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو یہ مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر لایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم ایسا کرو دودھ نکالو اور دونوں عورتوں کا دودھ لے کر پیمانہ برابر ہونا چاہیے اور اس کا وزن کرو، جس کا دودھ بھاری ہوگا بچہ اس کا ہوگا اور جس کا دودھ ہلکا ہوگا بچی اس کی ہوگی۔ اب لوگوں نے عرض کی حضرت آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا، کیسے اخذ کیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس مسئلے کو قرآن مجید سے اخذ کیا، میں نے قرآن مجید سے اخذ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے بچے کے دو حصے رکھے ہیں، بچے کے دو حصے رکھے ہیں، اس وجہ سے تم دودھ کو ایک پیمانے کے مطابق لے لو اور اس کا وزن کرو، جس کا وزن زیادہ ہوگا بچہ اس کا ہوگا۔ اب دودھ کو ایک پیمانے کی صورت کے اندر لیا گیا اور اس کو تولا گیا، وزن کیا گیا، تو جو دودھ ایک عورت کا وزنی نکلا زیادہ وزن تھا اور ایک عورت کا دودھ ہلکا تھا، بچہ وزنی دودھ والی عورت کو دے دیا گیا اور ہلکے دودھ والی عورت کو بچی دے دی گئی۔ تو ہر کوئی قرآن مجید سے احادیث مبارکہ سے مسائل اخذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہی تقلید کی اس وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے۔ اب تو آج کل کے دور کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کے اندر میرے قرآن مجید ہے اور ایک ہاتھ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، میں خود پڑھ سکتا ہوں، میں خود حاصل کر سکتا ہوں، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے اور کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو استاد کی ضرورت پیش آتی ہے، تقلید کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ ہر شخص یہ قوت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا کہ قرآن حدیث سے مسئلے اخذ کر سکے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص نے منت مانی، اگر میرا یہ کام مکمل ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گا جو پوری روئے زمین پر اس وقت کوئی بھی شخص نہ کر رہا ہو، کوئی بھی شخص وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اب اس کی منت پوری ہو گئی، اب اس نے اس قسم کو پورا کرنا تھا۔ اب وہ کیا کرے، اگر اذان دے تو پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں اذانیں دی جا رہی ہیں، اگر وہ نماز پڑھے تو پوری روئے زمین پر کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ قسم کو کیسے پورا کیا جائے۔ اب
اب وہ سیدھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر آ گیا اور آ کر عرض کی کہ حضرت میں نے منت مانی ہے اور منت میری پوری ہو گئی ہے اور میں نے قسم کو پورا کرنا ہے. قسم میں نے یہ اٹھائی ہے کہ میں اگر یہ میری منت پوری ہو گئی تو میں وہ عبادت کروں گا جو پوری روئے زمین پر کوئی بھی شخص اس وقت نہ کر رہا ہو. تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کعبہ شریف چلے جاؤ, مکہ شریف چلے جاؤ, وہاں پر کیونکہ پوری دنیا کے اندر قبلہ تو ایک ہی ہے, قبلہ کعبہ شریف تو ایک ہی ہے, وہاں پر جو لوگ طواف کر رہے ہوں ان کی ذرا منت سماجت کر لینا اور وہاں پر جا کر طواف کر لو, تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور پوری روئے زمین پر جو عبادت کر رہا ہوگا وہ تو شخص ہی ہوگا. تو اب مسائل جو استنباط کیا جاتا ہے, مسئلوں کو اخذ کیا جاتا ہے, ہر ایک شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کر سکے. یہ اسی کا ہی نصیبہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت عطا فرما دیا کرتا ہے. اس وجہ سے تقلید کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ پیش آتی ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور دیکھیے, آپ کے دور کے اندر ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاقیں ہیں. اپنی بیوی کو کہا. اب وہ بادشاہ تھا, اس کی جو بیوی تھی وہ بھی کسی بادشاہ کی بیٹی تھی. اب اس نے یہ بات کر دی, اب مسائل کھڑے ہو گئے. اب وہ بادشاہ نے تمام علماء کرام کو بلایا, علماء بصرہ جمع ہو گئے, علماء کوفہ جمع ہو گئے, تمام علماء کرام جمع ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے. اگر اس کو طلاق دے دی گئی تو پھر 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی, کیونکہ وہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہے, ادھر بھی بادشاہ ہے, تو جنگ چھڑ جائے گی. علماء کرام نے کہا طلاق تو ہو گئی, بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی. اب تمام علماء کرام جمع ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر یہ سارا ماجرا بیان کیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی, طلاق نہیں ہوئی. کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا طلاق اس وجہ سے نہیں ہوئی, اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے, بہت ہی خوبصورت احسن صورت کے اندر پیدا کیا ہے. تو چاند سے بھی زیادہ انسان خوبصورت ہے, تو اس وجہ سے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. تو ہر شخص مسائل کو اخذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. قرآن و حدیث سے مسئلے اخذ کس طرح کیے جا سکتے ہیں, اس وجہ سے تقلید کی ضرورت پیش آتی ہے اور امام کی تقلید کرنا جو ہے وہ اس وجہ سے ضروری ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری روئے زمین پر 80% پیروکار حنفی مذہب کے ہیں, اور بقیہ جو مسالک ہیں مذہب ہیں حنبلی ہوں, شافعی ہوں یا مالکی ہوں, 20% لوگ وہ پائے جاتے ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح فقہ کے اندر امام اعظم تھے, اسی طرح ہی حدیث کے اندر بھی امام اعظم تھے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سادہ انداز کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی, اور آپ بہت بڑے تاجر تھے اور بڑے امیر قریب عرب کھرب پتی تھے, مگر دین کی خدمت کیا کرتے تھے, لوگوں کو دین پڑھاتے تھے, سکھاتے تھے, اور رات کو مصلی پر بیٹھ کر مولا کے حضور حاضری دیا کرتے تھے. 2 رکعتوں کے اندر قرآن مجید کو مکمل پڑھتے تھے. 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے والے ہیں. اتنی آپ نے عبادت کی, مگر آپ کی گریہ و زاری کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ لکڑی کی کھڑا میں پہنے ہوئے گلی کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کا پاؤں ایک بچے کے پاؤں پر آ گیا, اس کی چیخ نکل گئی. اس نے زور سے کہا ابو حنیفہ اللہ سے ڈر, ابو حنیفہ اللہ سے ڈر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, تڑپ گئے, غش کھا کر زمین پر گر پڑے. کچھ دیر تک آپ بے ہوش رہے, اور جب ہوش آیا تو شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا اس بچے کو بھی پتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ بھی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ابو حنیفہ اللہ سے ڈر. اسے بھی پتا ہے میں اللہ سے نہیں ڈرتا, اسے بھی پتا ہے میں اللہ سے نہیں ڈرتا. اس وجہ سے اب اس بچے کو لایا گیا, اس بچے کو امام صاحب کے پاس پیش کیا گیا. امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دے.
اس نے کہا حضرت میں نے تو محاورتاً ایک جملہ بولا تھا، مگر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل کے اندر جو بات خوف خدا کی ہو، جو اللہ رب العزت کے سے ڈرنے کی بات ہو، اگر وہ کوئی کرے گا تو فوراً میرے دل کے اندر اتر جاتی ہے، مجھے رب سے بڑا خوف آتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز پڑھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب نماز پڑھی تو نماز کے اندر قاری صاحب نے سورۃ الزلزال کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ سورت پڑھ کر آخر کے اندر جو دو آیتیں آتی ہیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جب یہ آیات مبارکہ آپ نے سنی تو نماز کے بعد آپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر بیٹھ گئے، داڑھی مبارک کو پکڑ کر بیٹھ گئے، روتے رہے۔ کچھ دیر تک وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، مگر کچھ دیر کے بعد آیا، آپ پھر بھی اسی حالت کے اندر بیٹھے ہوئے، داڑھی پکڑ کر بیٹھے ہوئے۔ پھر وہ شخص چلا گیا، اس نے کہا میں کچھ دیر کے بعد آؤں گا۔ اب وہ کچھ دیر کے بعد پھر آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ پھر بھی داڑھی پکڑ کر بیٹھے ہوئے، رو رہے ہیں، زار و قطار گریہ ازاری کر رہے ہیں کہ مولا میں تو گناہگار شخص ہوں، میں تو عاجز شخص ہوں، مگر اگر تو قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب لے گا تو امام ابو حنیفہ تو پھنس جائے گا، امام ابو حنیفہ تو ذرے ذرے کا حساب نہیں دے پائے گا، مگر میرے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا، میرے ساتھ معافی والا معاملہ کرنا۔ اب رو رہے ہیں۔ اب وہ شخص قریب آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے رات سے آپ کو دیکھا ہے، صبح تک آپ اسی حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو درجنوں حدیثیں سنتے ہیں، درجنوں آیات مبارکہ سنتے ہیں، مگر ہماری تو یہ حالت نہیں ہوتی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تو نیک شخص ہوگا، تجھے اپنے اعمال پر اس قدر یعنی تمہیں سکون حاصل ہوگا، مگر مجھے کوئی سکون حاصل نہیں ہے، میں اس رب سے ڈرتا ہوں، عمل کریں عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون، میں جے بھی منہ کالے۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے اس رب سے بڑا ہی خوف آتا ہے، وہ رب کہیں اگر مجھ سے ذرے ذرے کا حساب لے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو نہیں دے پاؤں گا، اس وجہ سے مجھے رب سے خوف آتا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر اس قدر خوف خدا اور خشیت الہی کا غلبہ موجود تھا۔ باقی بہت سارے گوشے امام صاحب کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ آپ کا تقوی کس مقام پر پہنچا ہوا تھا، آپ کا صبر کس مقام پر پہنچا ہوا تھا، آپ کس قدر آپ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے 70 سال آپ نے زندگی گزاری اور آپ نے تجارت بھی کی، علم کو فروغ بھی دیا، علم فقہ کو بھی ایجاد کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کی اس قدر خدمت کی، خوف خدا کے اندر بھی رہے، سارا دن رہتے دین کی خدمت کرتے اور رات کو عبادت کیا کرتے۔ تو یہ تمام کام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر کیے۔ وہ نبی نہ تھے، وہ نبی نہ تھے، فرشتے نہ تھے، وہ بھی انسان تھے، اہل حق تھے، اور ہم بھی اہل حق ہیں۔ ہم کہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے، دور بدل گیا ہے، تو وہ بھی انسان تھے اور دین پر چلتے تھے۔ تجارت کے اندر بات دیکھیے، امام صاحب تجارت بھی کیا کرتے تھے، تو ایک شخص آپ کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا۔ اب آپ نے اس کو بتلایا کہ یہ کپڑا جو ہے یہ تھوڑا سا خراب ہے، کٹا ہوا ہے، جب کوئی خریدنے کے لیے آئے تو اس کو بتا دینا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب موجود ہے۔ آپ جب نماز پڑھ کر واپس آئے تو آپ نے وہ جو شخص تھا آپ کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا، اس نے اس کپڑے کو بیچ ڈالا۔ اب امام صاحب نے پوچھا کہ تم نے اس کے عیب کو بھی بتلایا تھا؟ کہا او ہو، میں تو وہ بھول گیا تھا، میں عیب بتلانا بھول گیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس ساری قیمت کو لیا اور صدقہ اور خیرات کر دیا، صدقہ اور خیرات کر دیا۔ تو اس قدر اگر تجارت کا بھی معاملہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا جو مقام ہے وہ گرنے نہیں دیتے، پھر بھی اللہ رب العزت کی خشیت کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ پوری کرتے رہے، اور بہت سارے مسائل گوشوار سب کچھ موجود ہے، مگر آخر کے اندر ایک بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا جب انتقال ہوا تو آپ چوک کے اندر جب گزر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ ابو حنیفہ سنا ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، سنا ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب کتنی بڑی بات تھی، کتنی بڑی سخت بات تھی۔ کسی کی ماں کے بارے میں چوکوں میں تو باتیں نہیں ہوتی،
कितनी बड़ी सख्त बात थी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपके पाँव के अंदर शरीयत की जंजीरें मौजूद थी। बात अगरचे सख्त थी मगर खिलाफ शरी ना थी, मगर खिलाफ शरी ना थी, क्योंकि पैगाम निकाह की बात थी, पैगाम निकाह की बात थी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप उस शख्स को फरमाते हैं, मैं इद्दत गुजरने के बाद अपनी वालदा से पूछूंगा, अपनी माँ से पूछूंगा, अगर वो तुमसे राज़ी होती हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। अब ये बात इमाम साहब करके आगे चले और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इस कदर यानी दीन के अंदर सख्तियां आती हैं, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अगले चौक के अंदर जब गए तो पीछे लोग इकट्ठे हो गए, लोगों का शोर होगा इकट्ठा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा उस हस्ती को बुलाया जाए। अब उस हस्ती इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया तो आप क्या देखते हैं, वो जो शख्स जो ये कहता था कि अपनी वालदा का निकाह मेरे साथ कर दे, वो शख्स की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। वो शख्स ज़मीन पर गिरा और फौरन ही वहाँ पर मर गया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि अबू हनीफा के सब्र ने एक शख्स की जान ले ली। जो शख्स दीन के मसाइल और परेशानियों का सामना करता है, दीन के मसाइल को अपनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसको सब्र भी दिया करता है, उसको बड़ा ही मकाम दिया करता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप इतने बड़े इमाम थे और आपका जनाजा जेल से निकला था, आपका जनाजा जिंदान से निकला था, जेल के अंदर आपको कैद किया गया था, जहर दिया गया था और इतने बड़े इमाम जेल से आपको निकाला गया और आपका जनाजा जेल से निकाल कर पड़ा गया। तो इतने बड़े इमाम को इतनी तकालीफ का भी सामना करना पड़ा और तमाम जिंदगी, सारी जिंदगी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दीन की तरवीज और इशाअत दीन के लिए वक्फ कर दी। और आपकी जिंदगी के अंदर इल्म भी था, सब्र भी था, तकवा का नूर भी था और गुनाहों से परहेजगारी भी थी और अपनी जिंदगी इबादत के अंदर भी सर्फ किया करते थे। तिजारत भी करते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर और गरीबों के भी काम आया करते थे, यतीमों की मदद किया करते थे, मसाकीन के काम आया करते थे। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर भी यही आमाल आने चाहिए। इन सीरत को हमें सुनने के बाद ये सबक मिलता है, ये दर्स मिलता है कि हमारी ज़िंदगी भी इन्हीं अहकाम के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक हमारी ज़िंदगी बसर होनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates, cause when